السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول شدت عشق کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرینڈز، کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں کافی دن سے ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر پائی، لیکن اب میں کوشش کروں گی کہ میں کنٹینیو ہر روز ایپیسوڈ اپلوڈ کروں۔ یہ ناول بہت انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ناول سنتے رہیے۔ اور میرا سیکنڈ چینل جہاں پہ میں نے سیکنڈ ناول سٹارٹ کیا ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، تو آپ اس ناول کو سنیں، اس چینل کو وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، اور مجھے کمنٹس کر کے بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسے لگ رہے ہیں۔ تو آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ قدم قدم چلتے اس کے قریب آیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ نکاح نہیں کرنا؟ پلیز وجدان بھا، خبردار، درمیان میں کاٹا تھا۔ سنو مجھے آج، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں بس اپنا بنانا چاہتا ہوں، ایک ایسا رشتہ جس پر صرف میرا حق ہو۔ 2 قدم دور ہوا تھا، کیونکہ اس کے سرخ گرے آنکھوں پر بھیگے خمدار پلکیں چھونے کی خواہش شدت پکڑی تھی۔ مزید گناہ گار نہیں بناؤ تمہیں، بغیر کسی رشتے کے چھونا تو دور میں سوچنا بھی گناہ ہے۔ جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ چھونے کی خواہش کی، لمز خود کو کتنا سرزنش کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ You're my last thought before I go to sleep and my first when I wake up. لمز صرف تمہارے نام کے ساتھ اپنا نام جڑا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے کی تپش، اس کے جذبات اسے ساکن کر رہے تھے۔ اتنی بچی بھی نہیں تھی وہ کہ اس کے مطلب نہ سمجھتی، مگر بہت سی باتوں اور جذبات سے نابلد تھی۔ صدف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس رشتے کی ساری باریکیاں وہ اسے سمجھا چکی تھیں، اس کے جذبات، اس کی شدتیں وہ خود بھی کافی حد تک اسے واقف کرا چکا تھا۔ ٹوڈے آئی ایم بلیسڈ ڈارلنگ، اپنے ماتھے پر اس کا احساس اس کے 1 سال پہلے اپنے لیے گئے لفظوں کے جال سے باہر نکلی تھی۔ نکاح ہوا کہ وہی دہرائے گئے لفظ آنسو پیتے ایک دفعہ دوبارہ اپنا آپ اس شخص کے نام لکھا تھا جو کب اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا، وہ خود بھی اندازہ نہیں کر سکی تھی۔ وہ ابھی بھی ناراض سی تھی، ہر چیز سے بیگانہ تھی۔ صدف کو شدید بیزار لگی تھی۔ وہ صدف کو دیکھ اپنی تلخ کلامی یاد آتے وہ شرمندہ ہوئی۔ کچھ ٹائم بعد وہ اندر آیا تھا، جھٹکا تھما اور رک چکا تھا۔ وہ اس کی سوچ سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، حالانکہ اس کی طرف اس کی ایک سائڈ تھی مہرون ڈارک ہیوی لہنگا جس میں اس کا سفید رنگ مزید نمایاں تھا۔ ایک مسکراہٹ سے وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ کوئی شوہر کی تعریف ہی کر دے۔ اس کی آواز سے سرد سے پلٹی تھی۔ سلگتی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ بلیک بینٹ پر مہرون کوٹ میں وائٹ شرٹ میں تھا۔ ہیئر پچھلے دنوں کی نسبت اب ہلکی تھی، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، دائیں ہاتھ کی کلائی میں ہمیشہ کی طرح ریسٹ واچ پہنے تھا۔ مخصوص چمک اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیے تھی۔ چلو تعریف نہیں کرنی تو نہ صحیح، پر غصہ بھر کے ادھار رکھ لو جانا، آج رات صرف پیار بھری باتیں۔ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے مسکراتے ہونٹوں سے کہا۔ وہ سرخ پڑتے چہرے سے نظریں جھکائے اپنا اشتعال اس پرسکون مرد کے سامنے دبا رہی تھی۔ صبر کے سارے پیمانے لبریز ہو رہے تھے۔ اسے ہلتا نہ دیکھ، اس کے کاؤچ پر جھکتے ہاتھ کھینچا تھا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے لگی تھی۔ میرا سیدھا سادہ مزاج تھا، مجھے عشق ہونے کی کیا خبر، تیرا ایک نظر وہ دیکھنا میرے سارے شوق بدل گیا۔ اس کے کان کے لو پر جھکتے سرگوشی کی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی سرگوشیاں اور گرم سانسیں محسوس کرتے جسم میں گردش کرتا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ اگلے لمحے اسے خود سے دور کیا تھا۔ اگر قریب آئے میں جان لے لوں گی آپ کی، وجدان روتے دھمکی دی۔ میں اس لمحے کا شدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ نظریں بھٹک کر بھیگی لائنی پلکوں کی جنبش سے مہرون لپسٹک پر مزید ہونٹوں پر جا رہی تھی۔ وجدان بھائی لمز کو لے کر باہر برائڈل روم سے باہر آتی آواز سے وہ دونوں دروازے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ دیا تھا۔ ہمارے روم میں جا کر سارا غصہ نکال لینا، میں ہینڈل کر لوں گا، مگر ابھی صرف سب بھول جاؤ۔ غمگین لہجہ ہمارا روم، یہ سب اس کی جان ہوا کر رہا تھا۔ وہ کب اس کے ساتھ باہر گئی، اس کے مضبوط حصار میں تھی۔ وہ اس کی موجودگی میں باقی سب بھول جاتی تھی، جیسے کہ ابھی ساری تلخیاں بھول رہی تھی۔ بس یاد تھا تو وہ جس کے ہاتھ میں اس کا نازک ہاتھ قید تھا۔ وہ صدف اور احمد سے ملتے بہت رو رہی تھی۔ صدف کا دل تو خود بوجھل تھا۔ اپنی جان تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تاہا دکھ پہنچانے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وجدان نے گاڑی کے پاس گلے ملتے کہا۔ جی صالح صاحب، آپ بے فکر رہیں، گاڑی میں بیٹھتے اسے مطمئن کیا تھا۔
اور اس کے ساتھ خوبصورت ہم سفری کے سفر پر روانہ ہوا تھا۔ وانیہ کے استقبال کا اہتمام اچھے طریقے سے کیا تھا، تاہم میں تھک گئی ہوں، پلیز بند کروائیں، یہ سب اب شدید بیزاریت کا شکار ہے۔ ایک تو نئے لوگ تھے، وہ سب کے لیے اور پتہ نہیں کون کون سی رسومات اسے لاؤنج میں بٹھا کر اس کے ساتھ کر رہے تھے۔ بیٹھ کر کمر اکڑ چکی تھی۔ چلو یار بس کرو، میری بیوی تھک گئی ہے، اسے روم میں جانے دو اب۔ سب کو گھر کا واہ واہ، بیوی سے زیادہ تمہیں روم میں جانے کی جلدی ہے، طہا کا کزن ہانکا۔ اس کے اتنے واضح جملے نے اسے سب کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا۔ ہاں تو چاہ رہا ہے میرا دل، تم لوگوں کو پرابلم ہے کوئی؟ وانیہ کا دل چاہ رہا تھا وہ یہاں سے کسی طرح غائب ہو جائے۔ چلیں طہا بھائی، پھر آپ وانیہ بھابھی کو گود میں اٹھا کر روم میں لے جائیں۔ نو طہا پلیز، وانیہ نے اس کے کان کے قریب روحان سے ہوتے کہا۔ اوکے۔ طہا کی مسکراتی حامی سے اس کا خون خشک ہو رہا تھا۔ اٹھائیں، شرما رہے ہیں آپ؟ بالکل نہیں، نکاح کیا ہے، کوئی چوری نہیں کی، میں کیوں شرماؤں؟ پر آپ کی بھابھی کی شرماہٹ ضرور عروج پر ہے۔ اللہ، رج کے بے شرم لوگ ہیں، وہ سوچ سکی۔ طہا کی ماں نے ایک دو دفعہ ڈانٹا تھا، پر وہ کہاں جملے بازیاں کر کے اسے چھیڑنے سے باز آ رہے تھے۔ طہا دانت پہ اس کا نام لیا تھا، پر وہ اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ پیچھے بہت لوگوں کی آوازیں آئی تھی جسے وہ تو نظر انداز کر رہا تھا۔ ایسے نہیں کرے، وہ اپنا پورا چہرہ سب کی موجودگی میں شرم کے مارے اس کے سینے میں چھپائے تھی جب اس کے کان میں سرگوشی کی۔ روم کے باہر پہنچتے ہی دیکھا، ہٹ جاؤ اب سامنے سے، انہیں سامنے دیکھ ذرا غصے سے کہا، نہیں پہلے نیک دیں پھر روم میں جانے دینا۔ اس کی بہنوں سمیت ساری کزنیں دروازے کے باہر تھی، جبکہ وانیہ ہنوز اس کی باہوں میں تھی۔ اتنی کاٹ سچویشن بھی کبھی زندگی میں ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ اسے آج ہو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے میں وانیہ کو اندر چھوڑوں پھر حساب کتاب۔ وہ جان چھڑوانا چاہ رہا تھا۔ کیا پاگل سمجھا ہمیں آپ نے؟ بھائی پہلے پیسے دے، وہ اس کی چالاکی سمجھ رہی تھی۔ پلیز مجھے تو نیچے اتار دے طہا۔ یہ سراسر سے کسی مووی کا سین لگ رہا تھا۔ اسے نیچے اتارا تھا۔ اوہو بھابھی، آپ بھائی کو اکیلے چھوڑ کر میدان سے بھاگ رہی ہیں؟ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ وہ مزید تنگ کر رہی تھی۔ آپ جانے اور آپ کا بھائی جانے۔ دانت ہچکچاتے ہوئے وہ اندر چلی گئی تھی، جبکہ وہ اس کے بات پر مسکراتی ان چڑیلوں کی طرف متوجہ تھا۔ تھک ہار کر اس نے فون نکالا تھا۔ گرے ٹی شرٹ اور کیجول ٹراؤزر میں وہ کافی کا مگ لیے ٹیرس پر گیا تھا۔ رات کے 12 بجے فضا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ ایک ہاتھ میں کپ پکڑے تھے جبکہ دوسرے ہاتھ سے ڈائل لسٹ کھولی تھی۔ 3rd نمبر ڈائل کیا۔ وہ جلدی سو گئی تھی، جانے کیوں وہ نہیں آئی تھی۔ آج شاید وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، نیند میں تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز اس کے نیچے رینگ رہی ہے۔ وہ ہڑبڑائی اور دیکھا جب فون کی گھنٹی اس کے نیچے بج رہی تھی۔ آپ کا مطلوبہ بندہ سو رہا ہے، برائے مہربانی صبح جان کھائیے گا۔ نیند میں ڈوبی اس کی آواز نے اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی، اور پھر اس کی یاد، پھر اس کی طلب، اے دل لگتا ہے تجھے سکون راسنی۔ اس آواز سے اس کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ اندھیرے میں فون سامنے کیا اور ڈیٹ کالنگ 2 منٹ 4 سیکنڈ جگمگا رہا تھا۔ مینرز کہاں ہیں تمہارے؟ آدھی رات کوئی کسی کو ڈسٹرب کرتا ہے؟ وہ باقاعدہ اٹھ بیٹھی تھی، لمبے بال ڈھیلے جوڑے کی زد سے بکھر گئے تھے۔ سکھا دو، اس کی غمگین آواز نے چند لمحے سے اسے مقابلے کا جملہ آزاد کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کچھ تو بولو، چاہے تو انسلٹ کر لو۔ مراد یہ سب کیا ہے؟ وہ تھوڑا نرم پڑی تھی۔ نہ سگریٹ پیتا ہوں، نہ شراب پیتا ہوں، گورنمنٹ جاب بھی ہے، فیملی بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے، مان جاؤ نا۔ وہ پھر اس کی زبان درازی کی بولتی کو بند کرا چکا تھا۔ کیا میں خوبصورت ہوں؟ بے ساختہ اس نے بیڈ سے ذرا سا اونچا ہوتے سائڈ لیمپ کی روشنی میں ڈریسنگ کے شیشے میں خود کو دیکھا تھا۔ نارمل نقوش کی حامل وہ گندمی رنگت کی لڑکی تھی، نہ رتبے میں اس کے برابر تھی، اور وہ شخص اس سے کافی زیادہ کلر کمبینیشن میں بھی فیئر تھا۔ وہ کیوں اس کے پیچھے پڑا تھا؟ اسے تو کوئی بھی مل سکتی تھی۔ یو نو مراد، I am not scared for commitments. I am scared of giving my all to someone and ending up with nothing again. وہ کیوں یہ کہہ بیٹھی تھی؟ وہ خود نہیں جان پائی تھی۔ اتنی بے اعتباری کیوں ہے؟ تمہیں یقین کرو میں یوز نہیں کروں گا۔ وہ قائل کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ پہلی کنورسیشن تھی جو دونوں بغیر لڑائی کے کر رہے تھے۔ مراد میں ہی کیوں؟ تمہارا فیملی سرکل، تمہاری سوسائٹی اتنی ہائی فائی ہے، پھر کیوں میں؟ وہ جھنجھلا سی گئی تھی۔ ہزاروں پیٹ بدلے مگر تیرا سایہ نہیں جاتا۔ جانتی ہو مریم، کچھ چیزیں دل کو اچھی لگ جاتی ہیں کیونکہ وہ ہماری روح میں اتر جاتی ہیں، اور پھر دل ان کی طرف راغب ہو جاتا ہے،
اور وہ خود بخود واجب المحبت بن جاتی ہیں۔ اسی طرح مجھے ایک منہ پٹ لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، میرا کیا قصور، اس میں مان جاؤ ورنہ میں کچھ غلط کر جاؤں گا۔ دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ بے شمار بل ماتھے پر واضح ہوئے تھے، نرمی کی جگہ لہجے میں اب غصہ در آیا تھا۔ عمل کروں گا تو دونوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے سیدھے طریقے سے مان جاؤ۔ تکلیف دینے میں تو تم ویسے بھی بہت ماہر ہو، اور وہ لفظوں کو کی ہو یا کردار کی، اس کا طنز بخوبی سمجھ گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے وہ سب تمہیں کہا ضرور تھا، مگر مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا مریم۔ ہاں، طریقہ ضرور غلط تھا، پر تمہیں ڈیگریڈ کرنا میرا مقصد نہیں تھا۔ اس کے لفظوں کی سچائی وہ محسوس کر رہی تھی، مگر چاہ کر بھی وہ انا پرست لڑکی کبھی بھی ماننا نہیں چاہتی تھی۔ اٹس ٹو مچ لیٹ، آئی تھنک سوچنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، اس سے بن پائی تھی، فون رکھنا ہی مناسب تھا۔ جبکہ وہ اضطراب کی کیفیت میں ہوا تھا، انٹر ڈیزائنر نے اس کے پورے روم کا نقشہ بدلا تھا، وہ سب اس کی مرضی سے ہوا تھا۔ یہ سوچ آتی اسے خود سے مزید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ پورے روم کا پینٹ میرون اور سکن تھا، ایون کہ وائٹ سلک کی بیڈ شیٹ بکھرے سرخ پھولوں سے سجی تھی۔ فرنیچر سے لے کر کنٹینر تک وہ سب چینج تھا۔ ساکن و جامل پرسکون ماحول، ہلکی سی خنکی کینڈلز کی جلتی بجھتی روشنیاں، ہر طرف ریڈ روز اور آرکڈ کی ڈیکوریشن اس کے حواسوں کو بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی۔ وائٹ اور میرون نیٹ کے پردے بیڈ سے پرے ہٹاتے بیڈ سے اٹھتے شیشے میں خود کو دیکھا۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے اسے اس کے روم میں وجدان کی پھپھو کی بیٹی نے چھوڑا تھا، سب کے سامنے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے تھے۔ بھرپور اس کے لیے پور سجی وہ کوئی کم عمر سوگوار حسینہ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، نفرت ہوگی اسے تم سے، نفرت۔ نو، کیوں میرے ساتھ کیوں؟ یکدم چیختے وہ ساری ڈریسنگ کی چیزیں پھینک چکی تھیں، بیڈ کی طرف جاتے ساری پھولوں سے سجی بیڈ شیٹ کھینچ کر پھینکی تھی۔ تکلیف حد سے بڑھنے لگی، بے بسی سے وہیں بیٹھ گئی۔ وجدان وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جب صدف کی آواز آئی، موم آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ وہ حیران ہوا، وہیں سے پلٹا تھا۔ وجدان کی فیملی میں کوئی اتنا شوق بندہ نہیں تھا جو سب رسومات کراتے۔ جب چند ایک مہمان آئے وہ اس ٹائم سو رہے تھے، باقی فی الحال سے واپس جا چکے تھے۔ اسے نرمی سے ہینڈل کرنا وہ سمجھا رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ میری زندگی کا اہم حصہ ہے موم؟ وہ تکلیف میں ہوتی ہے تو میں بھی تکلیف میں ہوتا ہوں۔ وہ جانتا تھا وہ یہ سارا معاملہ سر پر سوار کر چکی ہے۔ مجھے پتا ہے تم خیال کرو گے، بس وہ ناراض ہے خود سے، ہم سے۔ چلو رات کافی ہو گیا، تم جاؤ روم میں۔ وہ مسکرانے کی صحیح کرتی اٹھی تھی وہاں سے۔ بمشکل آدھ گھنٹے کے بحث سے فارغ ہوتے وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ گلاب اور کلیوں کی لڑیاں پرے ہٹاتے وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا، وہ ٹیک لگائے سوئی تھی۔ ایک نظر دیکھتے چینج کرنے کے لیے اٹھا، اس کے چینج کرنے کے بعد بھی وہ سوئی تھی۔ مسز اٹھ جائیں یار، اس کا ہاتھ ہونٹوں کے قریب لے کر گیا۔ چوڑیوں کا ارتعاش خاموش ماحول میں شور برپا کر گیا تھا۔ کون ہے؟ ہاتھ کھینچا تھا وہ یکدم ہڑبڑاتے اٹھی تھی۔ یار خیال کرے لوگ الٹ مطلب لیں گے۔ مزید جملے بازیاں، پہلے ہی پارا ہائی تھا، مزید نیند سے جاگتے وہ اور ہو گیا۔ وہ شرمندہ سی ہوئی۔ ایک بات بتائیں مجھے، وانیا نے آنکھیں سکیڑیں۔ ہزار پوچھیں؟ اوپر ہوتے اس کی گود میں سر رکھا تھا، وہ اس افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ وہ کھلائی تھی، اب اس سے ڈر نہیں، ڈر بھی لگا۔ پوچھیں؟ اس کا سر اپنے اوپر جھکایا۔ کچھ نہیں، نہ میری تعریف نہ میری منہ دکھائی۔ وہ سٹ پٹائے کچھ اور ہی بول گئی۔ وہ ضروری تھی کیا؟ سر جھکاتے پوچھا۔ کیا مطلب نہیں لیا آپ نے؟ حیرت کے ساتھ مصنوعی غصہ آیا۔ خواہ لڑکیوں رہی ہیں چلاکیاں، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی، لیکن بخشش پھر بھی نہیں ہونی۔ اس کی گود سے سر اٹھاتے سائڈ ڈرا کھولا تھا، باکس نکالتے اس میں سے گولڈ کی بریسلٹ نکالنی میں آئی۔ اجازت چاہیے؟ وانیا نے مسکراتے اس بات پہ سر ہلایا تھا۔ پیاری لگ رہی ہے، اس کی بریسلٹ پر ہونٹ رکھے، بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اس کے کان کی لو پر جھکتے کہا، اس کی ساری جویلری اتاری تھی۔ وانیا کے ہاتھ یخ ہو چکے تھے۔ چینج کر کے آئیں، اب صحیح سے تعریف کرنی۔ اس کے بالوں کو کھولتے اس کے کانوں میں سرگیشی کی۔ اس کی بات سمجھتے دل کی دھڑکنیں معمول سے زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ آ جائیں یار، اس کی آواز سے وہ واش روم میں سمٹی تھی۔ ہمت کرتے دروازہ کھولا تھا، وہ خود ہی اٹھا تھا اور اس کے باہوں میں بھرتے بیڈ پر لایا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ شرم سے اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس کی گھبرائی شکل دیکھ مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل تھا۔ کہیں نہیں جانا، وہ سمٹ رہی تھی۔ اس کے مزید نزدیکیوں سے اجازت ہے آپ کو اپنی محبتوں کے رنگ میں رنگنے کی؟ اس کے ماتھے کو ہونٹوں سے چھوتے پوچھا تھا۔ وہ فطری جھجک اور شرم کے مارے کوئی جواب نہیں دے پائی تھی۔ اٹس اوکے، آپ ریڈی نہیں تو وہ سائڈ پر ہوا۔ جھجکتے اس کا ہاتھ پکڑے اپنے قریب کیا تھا۔ اس کی حرکت سے گہری مسکراہٹ نے ہونٹوں پر ہاتھ کیا۔ تھینک یو میری جان۔
اس کی اجازت پر سائڈ لیمپ آف کرتے وہ اس پر جھکتا چلا گیا۔ فون سننے کی وجہ سے وہ روم میں کافی لیٹ آیا تھا۔ کوٹ اتارتے بازو پر ڈالا تھا، سفید شرٹ کا اوپر والا بٹن کھولتے خود کو پرسکون کیا، دروازے کی نوب گھمائی۔ ہلکی لیمپ کی روشنی میں وہ سب سے پہلا منظر سامنے تھا، وہ روح کھینچنے کے مترادف تھا۔ پوری ڈیکوریشن تو وہ تہس نہس کر چکی تھی، ڈریسنگ کے بکھرے پرفیومز تو وہ روم میں بچھے رگ کی وجہ سے ٹوٹنے سے بچ گئے تھے، اور خود وہ کارپیٹ پر بیڈ سے نیچے ٹیک لگائے تھی، اور وہ وہیں سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے انتخاب کردہ مہرون، اس کے وجود سے بھاری کم دار فل سلیوز والے لہنگے میں ہی تھی، جسے دیکھ کر وہ اس کے نازک وجود کے لیے تکلیف دہ لگا تھا۔ دوپٹے سے آزاد خود سراہی دار گہرے گلے میں ڈیسنٹ جیولری اور بھیگی خمدار پلکیں، مسکارے اور مصنوعی آرائشیں اس کے چہرے کی خوبصورتی بڑھا رہی تھیں۔ اس پر تضاد مہرون ڈارک لپسٹک سے سجے ہونٹ، چوڑیاں اور مہندی سے بے داغ کلائیاں وہ بکھری سی اس کے لیے سراپا امتحان بنی تھی۔ گھٹنوں کے بل اس کے قریب جھکا تھا، نظر بھٹک سی گئی، اس کی موجودگی اپنے پاس کرنے کے لیے وہ جھکا تھا، اس کی گردن کو ہونٹوں سے چھوا تھا، طلب مزید بڑھی تھی، پھر اس کے کندھے پر جھکا، اس کے سارے زخموں پر اپنے سلگتے لب رکھے تھے۔ وہ نہیں ہلی، نیند میں بھی اس کا وجود ہچکیاں لے رہا تھا۔ اس کا ڈھلکا مانگ ٹیکا ہٹایا تھا، اور جیسے ہی وہ جھکنے لگا تھا وہ مندی مندی آنکھیں کھول رہی تھی۔ اپنے اوپر جھکے اسے دیکھا، پھر خود کی بکھری حالت۔ ایک لمحہ لگا تھا دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھے پرے دھکیلا، اور وہ جو اس کی وجود کی رعنائیوں میں اٹکا تھا اس کے حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 2 قدم پیچھے ہوا، قریب نہیں آنا، میں خود کو مار لوں گی، جان لے لوں گی میں۔ آپ نے سنا؟ آپ نے اس کے پرے ہٹنے سے وہ بیڈ کی سائڈ سے ڈرتے پیچھے کو کھسکی تھی۔ کیا کہا؟ وجدان کو شدید چپ چڑھی۔ جو سنا آپ نے، پوری ہمت جٹا کے کہا۔ وہ اس کے روح میں تھی۔ کیا یہی خوف کافی نہیں تھا؟ خود کو تکلیف دے کر کیا ثابت کر رہی ہو تم؟ اسے بازو سے کھینچتے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ لمس کو اس کی انگلیاں اپنی کمر میں دھنستی محسوس ہوئی تھی۔ آئندہ کبھی نہیں ایسا کچھ کہو گی۔ اس کے آنسو دیکھ وہ نرم پڑا، اسے خود سے شدت سے بھینچا تھا۔ میرا سانس۔ لمس کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ کچھ ٹائم بعد اسے چھوڑا تھا، بے تاثر عمل دے رہی تھی وہ۔ اس کے پیچھے ہوتے کبرڈز کی طرف بڑھی، اس کے ڈھیر سارے نئے کپڑے اس کے کپڑوں کے ساتھ ہینگ تھے۔ کب لیے؟ اس نے حیرانی میں مبتلا ہوئی۔ سادہ سا پیچ کرتا اور سفید ٹراؤزر نکالا تھا، سارے کپڑوں میں یہی ایک اسے اس وقت پہننے کے قابل لگا تھا۔ وہ اس کے راستے میں آیا، کہاں راستہ دے ضبط کر رہی تھی وہ۔ میری مرضی کے بغیر تم چینج نہیں کرو گی، میری گولڈ نائٹ تم برباد کر رہی ہو۔ اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ پلیز وجدان، پلیز۔ وہ پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ اچھا چینج کرو۔ اس کی حالت کے پیش نظر بے لگام جذبات کو روکا۔ وہ بھیگے چہرے کے ساتھ جیولری ہاتھ میں پکڑے کافی ٹائم بعد باہر آئی۔ لمس کو لگا وہ سو گیا ہے۔ وہ سفید شرٹ کے بازو فولڈ کیے صوفے کے پشت سے سر لگائے آنکھیں موندے تھا۔ وہ پرسکون ہوئی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے جا کر جوڑا کھولا تھا، براؤن بال کمر پر بکھر سے گئے تھے، ابھی وہ انہیں باندھتی جب اسے پیٹھ پر کچھ محسوس ہوا۔ شیشے میں دیکھا تو وہ اسے اپنے گھیرے میں لیے تھا۔ وجدان، نہیں باندھو۔ اس کا ہاتھ ہٹاتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ بھیگا ہلکے سے میک اپ کی رمق والا چہرہ اس کے حواس سلب کر رہا تھا۔ اس کے گیلے ماتھے کو ہونٹوں سے چھوا تھا۔ وہ کھسکی تھی جب وہ اس کے دونوں گالوں پر باری باری جھکا تھا۔ وہ لہو چلکاتے چہرہ جھکاتے وہ اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ پریشانی بتاؤ مجھے اپنی۔ ابھی وہ اس کے ہونٹ کے نیچے والے زخم کو چھوتا کہ وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ تم مجھے نہیں روک سکتی، تنبیہ کی اور اس کا ہاتھ ہٹاتے چوما۔ ڈریسنگ کا پہلا ڈرا کھولا، ریبن شدہ پرپل باکس نکالا، اس کا دوپٹہ گلے سے ہٹایا تاکہ وہ آنکھیں میچے۔ اس کا ہاتھ زور سے پکڑ چکی تھی۔ پلیز وجدان میں وہ روحان سی ہوئی۔ ساری ڈیکوریشن تم نے برباد کر دی، ہر چیز میں تمہاری مرضی نہیں۔ اب باور کراتے بغیر اس کا موقع دیے وہ اس کا رخ شیشے کی طرف کر چکا تھا۔ باکس کھولتے ایک باریک چین اس کے گلے کی زینت بنائی تھی، جس میں وائٹ ہی باریک رنگ تھی۔ تمہارے لیے لیا تھا، بالکل تمہاری طرح نازک سا۔ پیچھے سے ہک بند کرتے پھر اس پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ سمٹ رہی تھی، پگھل رہی تھی، بے جان ہوتی ٹانگوں سے اس کی شرٹ پر گرفت کی۔ بتاؤ کس چیز کو حاوی کیا ہے تم نے؟ اپنے ہاتھ اس کی شرٹ پر ڈھیلے چھوڑے۔ وہ اس کی گرفت محسوس نہ کرتے وہ موقع پاتے پیچھے کھسکتے صوفے پر چلی گئی تھی۔
وجدان حیران ہو رہا تھا جب وہ چپ چاپ لیٹنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اٹھو، وہ نہیں ہلی۔ اگلے لمحے اس کا نازک وجود اپنی مضبوط بازوؤں میں بھرا تھا۔ چھوڑے مجھے، اگر آپ نے مجھے ٹچ کیا نا وجدان، میں اپنی جان لے لوں گی۔ سنا آپ نے، مار لوں گی میں خود کو۔ وہ اس کی گرفت میں مچلتے چیخ رہی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹاتے، اس کی پشت اپنے ساتھ لگاتے گڑایا تھا وہ، اگر اب تم چپ نہیں ہوئی نا تو یقین مانو خود تمہاری ساری سانسیں چھین لوں گا، اور میرا طریقہ تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا۔ اس کے ہونٹ اپنی گردن پر محسوس کرتے بے شمار آنسو گرے تھے۔ خود کو تکلیف دینا بند کرو۔ اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں؟ میں قابل نہیں ہوں وجدان، پلیز۔ زبان کا فقل بالا آخر وہ کھول چکی تھی۔ وٹ؟ وہ اذیت کی انتہا پر اسے لا کر کھڑا کر رہی تھی۔ بے تاثر لہجہ اس کے بات سنتے وہ جیسے معاملہ سمجھا تھا۔ کس نے کہا یہ؟ وہ کہانی کے بل اٹھتے اس پر پورا جھکا تھا، اس کے روتے ہچکیاں لیتے وجود کو خود سے بھینچا تھا، اسے پرسکون کرنا چاہتا تھا۔ مجھے صرف تمہارے جسم تک نہیں، تمہاری روح تک بھی رسائی حاصل ہے۔ میں سن رہا ہوں، بتاؤ مجھے۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا، اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں کے قریب لے جاتے نرمی سے چوما تھا۔ آئی ایم ناٹ ایبل فار دس وجدان، بے تاثر لہجے میں ہاتھ چھڑاتے کہا۔ وہ سارے ارمانوں پر اوز ڈالنے میں ماہر تھی۔ جسٹ شٹ اپ، ایک ہی رٹا لگانا بند کرو۔ تم ٹھیک تھی کیا؟ تمہیں مجھ پر ذرا بھی یقین نہیں ہے؟ بتاؤ۔ اس کا روتا چہرہ سامنے کرتے وہ داڑھا تھا۔ مجھ پر شاؤٹ کیا آپ نے؟ وہ پل بھر میں خوفزدہ ہوئی۔ اچھا سوری نا۔ اس کی روتی آنکھوں پر وہ جھکتے بول رہا تھا۔ آئی لو یو سو مچ، تم میری ہو اور میری رہو گی۔ میں کبھی بھی آپ کو قریب نہیں آنے دوں گی۔ اس کے سینے پر سر رکھے اسے بولتے خود کو زیادہ یقین دلایا تھا۔ اتنا ظلم ٹھیک ہے، پھر بھی دوسری شادی کر لوں گا، سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کے سینے سے سر اٹھایا، روئی ہوئی سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ اس کی چڑیل کے پاس بولتے ہی غصے سے دور ہوئی تھی۔ جاؤ۔ وجدان سے مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل تھا اب۔ جائیں آپ بھی چلے جائیں، میرے پاس نہیں آنا۔ سنا آپ نے؟ روتے کہا۔ میرا 4 فٹ کا بچہ جیلس بھی ہوتا ہے، پر مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ یہ پہلی دفعہ تھا اس کی حالت کے پیش نظر اس ٹیون میں بات کر رہا تھا۔ پیچھے کروٹ لیے اس کے ساتھ اپنی کمر سے جھٹکے تھے، زبردستی اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ ود ان مائی ایوری بریتھ مائی ہارٹ اسپیل یور نیم، مائنڈ ریممبر یو اینڈ سول کمنٹ۔ I am yours, I was yours, I will be yours forever and ever love۔ اس سے زیادہ کیا سننا چاہتی ہو؟ وہ پرسکون ہوئی۔ وجدان بولو۔ کچھ نہیں، وہ نہیں بتا پا رہی تھی۔ جو بھی چیز پریشان کر رہی ہے بول دو۔ وہ چاہتا تھا وہ خود اس سے بتائے، اس لیے فورس کر رہا تھا۔ مجھ سے دور نہیں ہونا۔ اس کی کمر سے شرٹ کو مٹھی میں جکڑے کہا۔ آ جاؤ میں پھر بہت میرے پاس۔ اس کے کان کی لو پر جھکتے کہا۔ سکون محسوس ہوا۔ وہ کچھ ایزی تو ہوئی ہی نہیں۔ ناٹ فیئر لمز۔ اس کی چالاکی پر غصہ آیا، جو اب خود اپنی مرضی سے اسے چمٹی۔ اس کی بے تحاشا قریب تھی، بھاری سانسیں محسوس کرتے اسے دیکھا۔ وہ سامان حشر برپا کیے سو گئی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو اسے بہکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کا سر تکیے پر رکھا، کمفرٹ درست کرتے وہ چینج کرنے کے لیے اٹھا تھا۔ میں قابل نہیں ہوں وجدان، کیا فضولیات سوچ رہی ہو تم؟ چینج کیے وہ اپنے روم سے باہر بالکنی میں آیا تھا، سگریٹ سلگاتے ہونٹوں میں دبائی تھی۔ ہر چیز اندھیرے میں ڈوبی پرسکون سی تھی، بس اندر موجود اس کی زندگی بکھری سی تھی۔ وہ اسے واپس ٹھیک کرنا تھا، اسے پہلے جیسی بنانا تھا، جس کا ایک ہی حل تھا، وہ اسے جلد از جلد اپنے وجود سے قریب کرنا۔ سردی محسوس کرتے واپس اندر آیا تھا۔ صبح 6 بجے کے قریب نرم احساس سے آنکھیں کھلی تھی۔ وہ نیند میں بے ترتیب سی اس پر بکھری سی سوئی تھی۔ میری جان کی ساری معصوم حفاظت بندیاں نیند میں غائب تھیں۔ اس کو بیڈ پر صحیح سے لٹایا تھا، اپنی شرٹ پر کھچاؤ محسوس ہوا۔ وہ اس کی ٹی شرٹ جکڑے تھی، نیند میں بھی اس کے دور جانے کا شاید خوف تھا۔ اس کا ہاتھ ہٹاتے چوما، وہ ہلکا سا ہلی تھی، پھر اس کے طرف کروٹ لیتے اس کے سینے میں چھپ سی گئی تھی۔ وجدان نے اسے سیدھا کیا، نظریں اس کی بند آنکھوں پر تھی۔ وہ نرمی سے جھکا تھا، نیند میں ہلکا سا مسکرائی تھی وہ۔ اب کے وجدان اس کے گال کے چھپے گڑوں پر جھکا تھا۔ اب جذبات کے سمندر مزید سر ابھار رہا تھا۔ وہ نیند میں بے خبر سی تھی۔ اس کے گلابی ہونٹ انگوٹھے سے مسلے تھے جب اس کے گلے میں موجود اپنا پہنا پینڈنٹ نظر آیا۔ جھکتے اپنے ہونٹوں سے اس کی گردن کو محسوس ہو رہا تھا، جانے کتنے ہی لمحے وہ خود کو سیراب کرتا رہا۔ نیند میں اسے کچھ محسوس ہو رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ جاگتی وہ اس سے پرے ہٹتے اٹھ چکا تھا، کپڑے لیے وہ فریش ہونے چلا گیا تھا۔ وہ شاور لے کر آئی تو ہونٹوں پر ایک شرمگین مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ شیشے میں خود کو دیکھا اور پرپل لانگ فراک میں وہ نکھری سی تھی۔ ہلکا سا میک اپ کرتے، ہلکی سی جیولری پہنتے وہ تیار تھی۔ گیلے بالوں سمیت وہ گھٹنوں کے بل بیڈ پر جھکی تھی۔ وہ نیند میں تھا، تاہا اٹھنا نہیں آپ نے یار۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتے بول رہی تھی، پر وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اٹھ جائیں یار،
اسے الجھن ہو رہی تھی، ابھی یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی اور اکیلے وہ باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ آپ اتنی جلدی اٹھ گئیں؟ اس کو نیم آنکھوں سے فریش دیکھ کے وہ حیران تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، آپ بھی سوئے تھے، کسی کو وہ تو کمپنی چاہیے تھی نا۔ اپنے تھی اسے اپنا مسئلہ بتا رہی تھی، جس کی نیند پوری طرح کھل چکی تھی۔ اس کی نظروں کی طرف دیکھے بغیر وہ بول رہی تھی، چلے پھر آپ کو کمپنی دیتا ہوں۔ اسے بستر میں اپنے برابر کھینچا تھا، اس کے نم کھلے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ نو تھا اس کی گرفت میں مچلی، اس کا سارا رات کا موڈ واپس آن ہو رہا تھا۔ وانیا اب جی بھر کر کڑی، جو اس سے کمپنی لینے کے لیے اسے اٹھانے کی سنگین غلطی کر چکی تھی۔ تاہم خاندانی بے شرم ہے یا نکاح کے بعد کوئی اسپیشل ڈگری کی تھی؟ دانت پیستے اس کی شرٹ لیس کندھے پر زور دیا۔ کل سے اب تک اس کی بے شرمی کے سارے مظاہرے وہ اچھے سے دیکھ چکی تھی۔ اپنا چہرہ اس کے بالوں سے ہٹاتے حیرانگی میں اس کی بات سنی، پھر مسکراتے بولا، طاہا کی جان، بیوی کو کمپنی دینے کے لیے کسی بے شرمی کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو پیار ہوتا ہے جو بیوی کو دیکھتے خود بخود امڑ ڈمڑ نکلتا ہے۔ اسے بتاتے اس کی نم گردن پر اپنے لب رکھے تھے، جی نظر آ رہا ہے مجھے، اچھی بات ہے، ابھی اور بھی دکھاتا ہوں۔ طاہا باہر ویٹ کر رہے ہوں گے، چھوڑے مجھے۔ وہ بے بس ہوئی، کوئی نہیں کرتا، ان کو پتہ ہے نیو نویلی ویڈنگ کپل ہے، تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے نا۔ ابھی وہ اس پر جھکتا کہ دروازہ نوک ہوا تھا، ہٹیں اور دروازہ کھولیں، نہیں چلے جائیں گے وہ لوگ۔ وہ ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے جھکا، اپنی من مانیاں کرتا رہا۔ طاہا پلیز، کتنا آکورڈ لگتا ہے، پیچھے ہوں۔ پہلے ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بے شرم کزنوں کا سامنا کیسے کروں گی۔ اسے یہی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اسے پرے دھکیلتے، اپنا حلیہ درست کرتے، دوپٹہ اوڑھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی تھی، جبکہ وہ اس خلل سے خاصا بدمزہ ہوا۔ کس مساتے آنکھیں کھولی تھی، روم میں بس لیمپ کی روشنی تھی، دبیز پردے ابھی بھی کھڑکیوں کے آگے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پائی دن ہے یا ابھی بھی رات کی سیاہی ہے۔ اپنا بے ترتیب سا حلیہ دیکھتے عجیب لگا کہ نیند میں اتنی بے خبر تھی۔ جائزہ لیتے اسے یاد آیا کہ وہ اس کے روم میں آ چکی ہے۔ مزید شرمندگی ہوئی اور اپنا حلیہ درست کیا۔ چند لمحوں کے بعد یکدم کروٹ کے بل ہوئی، اپنے ساتھ والی سلوٹ زرد جگہ خالی پئی تھی۔ اتنی صبح وہ کہاں گیا تھا؟ اپنی نیند کی بے خبری میں اسے نہیں پتہ چلا۔ آنکھیں سکیڑ کر وال کلاک پر نظر ڈالی، 8 بجنے والے تھے۔ الٹے سیدھے بال باندھے وہ اٹھی، لائٹ آن کی، حیرت کا جھٹکا لگا۔ پوری رات میں وہ اس کا بکھرا گیا کمرہ بالکل صحیح حالت میں تھا۔ وہاں بیڈ پر وہ بیڈ شیٹ کے بغیر ہی سوئے تھے۔ وارڈروب میں تمہارے سارے ڈریس ہینگ ہیں، فریش ہو جلدی، پھر نیچے چلیں۔ سرعت سے وہ پلٹی تھی، وہ موبائل ڈریسر پر رکھتے اسے آگاہ کر رہا تھا، وہ فریش سا ابھی شاید روم میں آیا تھا۔ وارڈروب کھولی تھی، وہ سارے ہیوی تھے۔ روحان سے ہوتے پہلا جملہ ادا کیا، عادت ڈالو اب میرڈ لڑکیوں والی ڈریسنگ کی۔ اس کی بات سے دل کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑی، اس کے قریب آیا تھا۔ نیند کے خمار میں اور رونے سے سوجی ہوئی آنکھیں وہ ہر حال میں اس کے لیے سراپا امتحان بنتی تھی۔ وہ دوپٹے کے بغیر کھڑی تھی۔ لمس کا احساس تب ہوا جب اس کے ہونٹ اپنے گلے پر موجود چین پر محسوس ہوئے۔ چھوڑے، کانپتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کمر سے ہٹاتے ہلکان تھی، نیند میں میرا احساس محسوس کرتے تم مسکراتی اور جاگتے مزاج نہیں ملاتی ہو۔ اس کی سرگوشی سے اپنا صبح بے ترتیب حلیہ یاد کیا اور سرخ پڑتے جی بھر کر کڑی تھی۔ وہ اس کی بے خبری میں اس کا فائدہ اٹھا چکا تھا۔ مزید غور افشانی سے بچنے کے لیے جلد سے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ شاور لے کر 15 منٹ بعد وہ باہر نکلی، روم میں نظریں گھمائیں، صد شکر کیا وہ نہیں ہے۔ گیلے بال تولیے کی زد سے آزاد کیے، ٹی پنک شفون کی شرٹ جس کے گلے اور بازوؤں پر نفیس سا کام تھا، وہ ٹی پنک کی کیپری تھی۔ وہ شیشے کے آگے کھڑی تھی، ڈرا چیک کیے تھے، ڈرائر کہیں نہیں ملا تھا۔ وہ جلائی اسی طرح سے باہر اپنے روم میں جا کر لانا بھی اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میری ایک بھی چیز نہیں ہے، یہاں کی کیا مصیبت۔ شیمپو بھی وہ وجدان کا استعمال کر کے آئی تھی، بلا وجہ اس کی چیزیں پٹکنے غصہ آ رہا تھا۔ کیا ہوا اب؟ روم سے محل کا اسٹڈی روم سے نکلا تھا، جس کا دروازہ کھلنے سے وہ وہاں متوجہ ہوئی اور اندازہ ہوا یہ بھی کوئی جگہ ہے اس کے روم میں۔ اپنے پشت پر اسے دیکھا تھا، رونا نہیں ڈالنا، بتاؤ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ نرمی سے استفسار کیا۔ نہ ڈرائر ہے نہ میری کوئی چیز، شیمپو بھی میں آپ کو یوز کیا، میری چیزیں لا کر دیں مجھے میرے روم سے۔ اپنا رخ اس کی طرف کرتے تپے لہجے میں کہا، باہر اس حلیے میں کسی صورت نہیں جانا چاہتی تھی۔ وجدان کو اس کے لہجے کا
تحقق پر سکون کر گیا۔ رات کی نسبت وہ کافی بدل سی گئی تھی۔ وہ جھکا تھا، ڈرائی ڈریسنگ کے لاسٹ ڈرا سے اسے نکال کر دیا، اس کا ہاتھ پکڑے، پھر اسے وارڈروب کے قریب لایا تھا۔ وارڈروب کے اندر موجود دراز کھلا، وہ حیرت سے تک رہی تھی۔ اس کی چیز سے ضرورت کی ہر چیز تھی، اسے وہاں سے نکال کر دی، شیمپو، کاسمیٹکس اور اس کی ہر پرسنل چیز، جسے دیکھتے وہ کان کی لو تک سرخ پڑی تھی۔ کچھ اور چاہیے؟ اس کی آواز اپنے کان کے قریب محسوس ہوئی تھی۔ نہیں۔ چند ایک چیزیں نکال کر باقی شرمندہ ہوتے فوری الٹتے پلٹتے راز میں ٹھونستے سمیٹی تھی۔ وجدان نے اپنے لب بھینچ کر مسکراہٹ ضبط کی، اس کے سامنے مسکرانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ آپ پیچھے ہوں، سائڈ پر کرتے وہ کنفیوز سے مرر کے آگے گئی اور اپنی چیزیں وہاں ڈریسنگ پر رکھیں۔ ہیئر ڈرائی کا پلگ لگاتے، بال خشک کیے تھے، مزید مڑنے کا رسک نہیں لے رہی تھی، جانتی تھی اس کے نظریں اسے حصار میں لیے ہیں۔ شفون کے دوپٹے کے ساتھ شدید بیضائیت ہو رہی تھی۔ بظاہر وہ موبائل استعمال کر رہا تھا، مگر وہ صوفے پر بیٹھا اس کی ہر ادا ملاحظہ کر رہا تھا۔ اسی ٹائم میں 2 دفعہ دروازہ بھی نوک ہوا۔ صدف کا ناشتے کے لیے پیغام آ چکا تھا، اس کی موجودگی میں کانپتے ہاتھوں سے بال کیچر کی گرفت میں کیے تھے۔ پلیز وجدان آنکھیں بند کرے، اپنی جھنجھلاتے مرر سے دیکھتے اگلا حکم دیا، سیدھے طریقے سے کیوں نہیں کہہ دیتی روم سے چلے جائیں؟ اپنی پشت پر اس کی خشک شخص کی موجودگی، وہ آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ ہٹے، میں پہلے ہی ضبط کے کڑے امتحان سے گزر رہا ہوں، مزید میرے لیے سراپا امتحان نہیں بنو۔ اس کی بند آنکھوں کو لبوں سے چھوا تھا وجدان، اس کی آنکھوں کو بوجھل کرتے اس کے احساس سے وہ پگھل رہی تھی۔ اس بندے کی موجودگی سانسیں تھمنے کے برابر تھی۔ اس کا رخ شیشے کی طرف کیا، لپسٹک لگاؤ، اگلا حکم جاری کیا۔